ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ثم نصلي ونسلم على خير خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقرآن المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم. صلوات بھیجئے محمد والے. معزز سامعین والد احباب، اس سلسلے کی آج یہ 7ویں مجلس ہے اور جس موضوع کو ہم لے کے چلے وہ ہے کربلا کے آئینے میں آج کا معاشرہ. اسی سلسلے میں گفتگو چلتی رہی گزشتہ 6 دنوں میں اور ہم نے مختلف معیارات بیان کیے، مختلف اقدار بیان کی کہ جو کہ جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ اقدار، وہ معیارات پائے نہیں جاتے. اور ہم میں سے جو اکثریت ہے وہ یا تو خاموش گروہ کا حصہ ہے، جس طرح سے سن 60 یا 61 ہجری میں وہ طبقہ تھا جو خاموش تھا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا، نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے. تو جو برزخ کے عالم میں لوگ تھے، اکثریت جب ہم اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی اسی کا شکار ہیں، یا پھر ہم باطل کی طرف ہیں. حسین کو مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن حسین کی نہیں مانتے. اور ہم نے کہا کہ حسین یا اہل بیت کو ماننا معیار نہیں ہے، اہل بیت کی ماننا معیار ہے. کیونکہ دیکھیں عمر ابن سعد بھی ہے، امام حسین کو مانتا تھا، جانتا تھا نواسۂ رسول ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کہا کہ میں دنیا کی لذت کو ترجیح دیتا ہوں آخرت کی لذت پر. تو ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اس آئینے میں کہ میں کہاں پر ہوں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرف ہیں یا خاموش طبقے میں ہیں تو ہم حسینی نہیں بن سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کربلا میں یہ سب مثالیں موجود ہیں کہ کس طرح سے زہیر عثمانی مسلک کے تھے، حسینی بن گئے. یعنی وہ جو خاموش طبقہ تھا اس سے زہیر ابن قین کا تعلق تھا، کس طرح سے وہ حسینی بن گئے. اور وہ جو یزید کے لشکر میں سپہ سالار تھے، جس طرح وہ تھے، وہ کس طرح حسینی بنے. تو کربلا نے ہمیں دونوں راستے دکھائے ہیں کہ دیکھو آخرت حسینیوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں بھی اس زمانے میں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے حسین کے لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ مجالس، یہ عزاداری ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں آنا ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف. لیکن آنے کے لیے کس چیز کا سہارا لینا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کا سہارا لیا جا سکتا ہے. تو ہماری گفتگو یہاں تک آئی کہ ہم نے عقل کا سہارا لینا ہے. ہم نے احساسات کے دباؤ میں ڈوب نہیں جانا یا بہہ نہیں جانا. عموماً ہم احساسات کے ساتھ چلتے ہیں، ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے. جبکہ جناب حر کو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہاری ماں روئے تمہارے مرنے پہ، تو وہاں پہ حر علیہ السلام نے عقل کا استعمال کیا. اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جو ہستی ہے یہ بہت بزرگ ہے، میں جواب نہیں دے سکتا. تو ہمیں احساسات کے ساتھ بہہ نہیں جانا. ہمارے ہاں عموماً احساسات بہت زیادہ ہیں اور انہی احساسات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ لوگ منبر پر آ کے اور ہماری نسلوں کو نسخیری بناتے چلے جا رہے ہیں. جو احساسات کی پیروی کرتا ہے وہ گر جاتا ہے اس طرف سے. لیکن جو عقل کا سہارا لیتے وہ دیکھتے ہیں کہ امام کیا کہتے ہیں، مجھے وہ دیکھنا ہے.
میرے لیے جو معیار ہے، جو کرائیٹیریا، جو اسکیل ہے، جس کے تحت میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، وہ جو میزان ہے وہ اہل بیت کے فرامین ہے، تو مجھے اس کی طرف دیکھنا ہے۔ اور ہم نے یہ کہا کہ جو عقل ہے یہ ہمیں فطرت کی طرف لے جاتی ہے، اور فطرت کے ہاں جو معیار اور معرفت کا کرائیٹیریا ہے وہ نفس ہے، وہ طبیعت نہیں ہے، جسم نہیں ہے۔ یہ ہماری کل کی بحث تھی، جو میں نے نفس اور طبیعت کی جو معیارات ہیں، کیونکہ طبیعت کے مطابق دن اور رات کا گزرنا معیار ہے، سفید ریش ہونا معیار ہے، کسی کا بزرگ نظر آنا یہ معیار ہے، یا اگر کسی کے پاس 4 گاڑیاں ہیں، 5 گارڈ ہیں، لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے معیارات ہیں۔ ان دنیا کے معیارات سے نکل کر نفس کی طرف آنا یہ حسینیت ہے۔ کیونکہ اگر ہم دنیا کے معیار کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کو کئی برس تک منبروں سے سب و شتم کیا گیا، دشنام دیا گیا۔ اب آپ دنیا کا کرائیٹیریا اٹھا لیں، کبھی جس کو منبر سے کئی سالوں تک اس طرح سے کہا جائے، جمعے کے خطبے میں واجب ہو کہ علی کے خلاف گفتگو ہو، نعوذ باللہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن اس کے بعد بھی دشمن علی ملعون ہے اور علی علیہ السلام ہے۔ اس کا مطلب کرائیٹیریا کچھ اور ہے، معیار کچھ اور ہے، اور وہ معیار اللہ نے کہا کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اور جو امیر المؤمنین ہو، ظاہر ہے جب عزت مومن کو مل رہی ہے تو اس کے امیر کو اس سے زیادہ عزت ملے گی۔ تو ہم نے نفس کہا کہ نفس معرفت کا معیار ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کمال تک پہنچاتی ہے، ہمیں کمال تک پہنچنا ہے، ہمیں صرف سالم نہیں رہنا۔ ہمارے ہاں جو کسی کی صحت یا کسی کے بہتر ہونے کا جو معیار ہے وہ سالم ہونا ہے، در حقیقت معیار معیوب اور غیر معیوب ہونا چاہیے۔ میں اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ توضیح دوں گا۔ لیکن انسان کامل بھی ہوتا ہے، انسان سالم بھی ہوتا ہے، انسان معیوب بھی ہوتا ہے اور غیر معیوب بھی ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ لیکن انسان سالم اور غیر سالم میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، آنکھیں، کان، پورا جسم سالم ہو، صحت و سلامتی میں ہو، ہم اسے کہتے ہیں انسان سالم۔ اور غیر سالم یہ ہے کہ شاید اس کا ایک بازو نہیں ہے، ایک پاؤں نہیں ہے، کم سنتا ہے، کم دیکھتا ہے، یہ غیر سالم ہے۔ ہماری بحث انسان سالم اور غیر انسان سالم میں نہیں ہے، ہماری بحث معیوب اور غیر معیوب میں ہے۔ وہ انسان جو حسد کرتا ہے یہ معیوب ہے، اس میں عیب ہے، اور یہ حسد اس کو کمال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ تو ہمیں اپنے عیبوں کو ختم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو جو کہ معذور ہو ہاتھوں سے، پاؤں سے، لیکن وہ انسان غیر معیوب ہو اور کمال کے درجے پر فائز ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سالم ہو، پورا بدن سالم ہے، لیکن معرفت کیونکہ نہیں ہے اسی لیے معیوب ہو گیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ تو ہمیں نفس کی پیروی کرنی ہے، روح کی طرف جانا ہے، جسم کو چھوڑ دینا ہے۔ روح جو کرائیٹیریا بتاتا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اور بہت سے ایسے کرائیٹیریاز ہیں جو قرآن میں آگے، قرآن مجید میں واقعات میں مختلف کرائیٹیریاز دے دیے۔ ایک آدھا کرائیٹیریا آج میں بیان کروں گا، انشاءاللہ باقی میں آنے والی مجالس میں بات کریں گے۔ فطرت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، یہ ہم نے پہلے مقدمہ بنایا ہوا ہے اپنا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان فطری طور پہ چور ہے، یہ غلط ہے، غلط العام ہے، کہنا چاہیے اس کی طبیعت میں چوری ہے، کیونکہ فطرت ہمیشہ پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو وہ انسانوں کو ان کی فطرت کی طرف پلٹاتے تھے، وہ جو اصل ہے اس کی طرف پلٹاتے تھے۔ فطرت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا رہے گا۔ اسی لیے جو دین فطری ہوگا وہ ازل سے ابد تک ایک ہی طرح کا ہوگا۔ اس
دین میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو دین فطری نہیں ہوگا اس میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اسلام فطری دین ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ان عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو دین اللہ کے نزدیک کیا ہوا؟ اسلام ہوا، کیونکہ فطری ہے۔ اب یہ جو اسلام ہے یہ آدم علیہ السلام بھی اسلام لے کے آئے، نوح علیہ السلام بھی لائے، جناب ابراہیم بھی لائے، جناب موسیٰ بھی لائے، جناب عیسیٰ بھی لائے، رسول اللہ بھی اسی دین کے پرچار کر رہے تھے۔ اسی لیے کہا کہ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو یہ فطری ہے۔ جو فطری دین ہوتا ہے وہ عقل کا پیرو ہوتا ہے، وہ عقل کا پیرو ہوتا ہے۔ جہاں پر بھی آپ عقل کو چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے آپ دین اپنا کوئی اور اپنا رہے ہیں، غیر فطری دین کی طرف چلے گئے۔ اب آئیے قرآن مجید میں کچھ واقعات ہیں، میں ان کا سہارا لیتے ہوئے اپنی اس مطلب کو، اس بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ فطرت ہمیشہ ایک جیسا رہتی ہے۔ یہ پہلا اصول، فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ دوسرا اصول فطرت کا یہ ہے کہ فطرت ہمیشہ جو سب سے بہترین ہے اس کو چنتی ہے۔ فطرت میں ضعف نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، پرفیکشن ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے اندر فطرت کو رکھا کیونکہ ہم پرفیکٹ بن جائیں۔ اہل بیت انسان کامل ہے، پرفیکٹ مین ہے یا پرفیکٹ ہیومنز ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے، وہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ تو فطرت جہاں پر بھی ضعف ہو، کمزوری ہو، اس طرف فطرت نہیں جائے گی۔ فطرت اپنا منہ موڑ لے گی پرفیکشن کی طرف۔ جہاں پر بھی پرفیکشن نظر آ جائے فطرت وہاں جاتی ہے۔ آئیے اب قرآن مجید میں کچھ واقعات دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ بقرہ کی 124ویں آیت میں نے آپ کو ہدیتاً پیش کی کہ کس طرح سے امامت کا نظام چلا۔ اللہ نے کہا ہم عصمت جو معصوم ہے اسی کو امام بنائیں گے، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا میرا مقدمہ تھا پرانا شخصیت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب تبلیغ کر رہے تھے تو جوانی کے زمانے میں دیکھا کہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ اور چچا بھی ابراہیم کو ایسے ملے جو کہ بت بناتے تھے۔ بتوں کا کام تھا، بنانے کا کارخانہ تھا۔ اب جب بت بنایا کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہتے تھے کہ بیٹا یہ بت جا کر بیچ آؤ۔ اب روایات میں بڑے عجیب سلسلے لکھے ہیں، قرآن میں بھی بعض آیات میں نقل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے گرد ایک رسی کو باندھا کرتے تھے، اور جس طرح بچے گاڑی کھلونا رسی باندھ کے کھینچتے ہیں ایسے بتوں کو کھینچا کرتے تھے، اور چلتے چلتے کبھی کسی نالی میں گرا دینا بت کو، کبھی کسی کچرے میں مس کر لینا، مل دینا ان بتوں کو، اور کبھی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جانا تو کھانا سامنے رکھ کے ان بتوں کو کہتے تھے کہ اگر تم خدا ہو تو کھا کے دکھاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی جان ہے، زندہ ہو۔ جب کیچڑ میں پھینکتے تھے تو کہتے تھے اگر تم خدا ہو تو خود کو بچا کے دکھاؤ۔ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ کیا بتوں سے مخاطب ہیں؟ نہیں، ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم عقل کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جن کو تم پوچھتے ہو یہ خود کو بچا نہیں سکتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابراہیم نے دیکھا کہ میں جتنا خراب کرتا ہوں ان کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ ایک دن آیا، میلہ لگا، عید تھی یا جو بھی سلسلہ، ایک تہوار آیا جس میں پورا شہر خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، کسی بت کے ہاتھ توڑے، کسی کے پاؤں توڑے، اور ناقص کر کے کہاں چلے گئے؟ اس کلہاڑے کو سب سے بڑے بت کے کاندھے پہ رکھ کے گھر چلے گئے۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تو دیکھا بھائی ہمارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا وہ نہ ہو وہ جو اس علاقے میں اکیلا جوان رہ گیا تھا، وہ جو بتوں کی پرستش نہیں کرتا،
وہ جو ہمیں بار بار کوستا ہے ان کی پرستش پہ، یہ اسی کا کام ہوگا۔ بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو فطرت کا سردار ہو وہ فطری گفتگو کرتا ہے، وہ عقلی گفتگو کرتا ہے۔ جب بلایا گیا نا جناب ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ ابراہیم تم نے یہ کیا ہے؟ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب جائے جرم میں آلہ جرم جس کے پاس سے مل جائے وہی مجرم ہوتا ہے۔ یہ جو آلہ جرم ہے یہ اس بڑے بت کے پاس ہے، تم خود ہی اس کو بڑا مانتے ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ گیا ہو، اس نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، مجھ سے کیوں پوچھو؟ اس سے پوچھو کیونکہ یہ تمہارا خدا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ لوگ اپنے ضمیروں کی طرف پلٹے اور کہا کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ بات یہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن کیونکہ دلوں پہ تالے پڑ چکے تھے، کہا ابراہیم یہ کام تمہارا ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ جھنجھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ، کس سے؟ عقلی دلیل سے۔ جھنجھوڑنے کے بعد دل مان لیتا ہے اس بات کو، لیکن جو انسان ہٹ درمی کرتا ہے وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے۔ جب نہیں مانا تو کہا کہ نمرود کے پاس لے جایا جائے۔ نمرود کے پاس گئے تو نمرود نے پہلے دھمکیاں دی۔ مفسرین نے باقاعدہ، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نمرود نے یہ جو کہا نا کہ ابراہیم تجھے آگ میں جلا دیں گے، یہ دھمکی تھی ڈرانے کے لیے، لیکن ظاہر ہے بادشاہ کے منہ سے ایک بات نکل گئی، اب اس کو پورا ہونا تھا۔ یہاں پہ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ آپ تصور یہ کریں کہ نمرود ایک ریاست کا بادشاہ ہے، ایک سلطنت ہے، رعایا ہے اس کا بادشاہ ہے، نہ صرف بادشاہ ہے بلکہ خود کو خدا کہلواتا ہے۔ لوگ جہاں پہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں وہاں نمرود کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ اب اگر اس لیول کا انسان یا جو شخصیت ہے، یہ جو سٹیٹس رکھتا ہے، وہ یہ کہہ دے کہ لکڑیاں جمع کرو، ابراہیم کو جلانا ہے، تو کون ہوگا جو گھر بیٹھا رہا ہوگا؟ یہاں تک کہ لوگ، کیونکہ ظاہر نمرود بادشاہ ہے، خدا ہے، کہہ رہا ہے، ثواب سمجھ کر لکڑیاں لاتے رہے کہ بھئی ہمیں ثواب ملے گا، ہم اپنے خداؤں کے دشمن کو جلانے لگے ہیں تو ثواب سمجھ کر لکڑیاں لے، اتنی لکڑیاں لے آئے کہ جب آگ لگائی گئی تو کسی سے نزدیک جایا نہیں جاتا تھا، کوئی بھی نزدیک نہیں جا رہا تھا۔ یہاں پر بھی بعض مفسرین نے کہا کہ جو منجنیق کی ایجاد ہوئی وہ شیطان نے کروائی سب سے پہلے۔ ہم نے شیطان کی بحث کی ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، یاد رکھیے گا۔ تو یہاں پہ مشورہ کون دے رہا ہے؟ شیطان دے رہا ہے کہ بھائی لے آؤ، منجنیق بناؤ، اس کے ذریعے سے پھینکو ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو یہاں پہ روایت اور قرآن کہتی ہے کہ مختلف لوگ آئے ابراہیم کی مدد کو۔ جنات کا گروہ آیا، منع کر دیا، فرشتے آئے، منع کر دیا، جبرائیل آئے۔ روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم خود آئے ہو یا اس ذات نے بھیجا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے، فطرت کیا کہتی ہے کہ وہ جو بنانے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ کہا خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ کہا خود آیا ہوں۔ کہا پھر تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ کہا ابراہیم کیوں؟ کہا وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے۔ یہ ہے توکل، یہ ہے بھروسہ۔ ہم چھوٹی چھوٹی لفظوں میں کام جاتے ہیں، ادھر ادھر مدد مانگتے ہیں، کبھی اللہ پر توکل کر کے دیکھیے کہ ابراہیم کس طرح سے توکل کرتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ خدا نے کہا یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بن جا۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور کیا ہو؟ سلامتی کا باعث بن جا۔ بس اسی اسنا میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اسی اسنا میں ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے چونچ میں پانی لے کے جا رہی تھی، جس کو باقی جانوروں نے، پرندوں نے روکا۔ کہا کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہاں آپ کو جانے جا رہی ہوں؟ کہا اپنی چونچ دیکھیے تو اپنا سائز دیکھ،
اور آگ کی عظمت دیکھ، جو بھی اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے وہ بن کر نیچے گر جاتا ہے. تو کہاں جا رہی ہے؟ اس پرندے نے کہا کہ میں صرف اپنی ذمہ داری ادا کرنے جا رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے اس ننھے سے چونچ میں اس ایک قطرے پانی سے یہ آگ بجھے گی یا نہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں حجت خدا مصیبت میں ہے، مجھے احساس ذمہ داری ہے. آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائیے، پیچھے جگہ کم ہے. سلوات پڑھتے ہوئے 2 قدم آگے آ جائیں. عزیزان من، احساس ذمہ داری کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے. ہم میں سے ہر ایک اگر اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھ لے تو کبھی بھی ناکامیابی نہیں ملے گی، کامیاب ہوں گے زندگی میں. یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے اس گفتگو سے، ہمارے اس کام سے کتنا اثر ہو رہا ہے. اثر اور تاثیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے وظیفے کو انجام دیں، جو ہمارے ذمہ کام ہے ہم نے وہ کرنا ہے. بانیان مجلس کی اگر ذمہ داری ہے کہ صرف فرش عذاب شان ہے تو پھر پبلک کی فکر چھوڑ دیں. تاثیر اللہ نے رکھنی ہے. ہمارا ہے کیوں ممبر دوسری طرف چلا گیا، اس لیے کہ جی مشہور خطیب بلائیں گے تاکہ زیادہ پبلک آ جائے. بھائی نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس طرح سے؟ آپ دیکھیں آیت کیا کہتی ہے، یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا. تاریخ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، لوگوں نے گواہی دی، آگ آگ رہی. توجہ بتا رہے ہو، یہ بہت ہی ظریف سا نقطہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے. آگ کی حالت تبدیل نہیں ہوئی، دیکھنے والا کو آگ ہی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ نے تاثیر ٹھنڈی کر دی. بھئی وہی آگ جو سب کو جلاتی ہے، اگر کوئی اور آ جائے تو وہ جل جائے گا، لیکن اکیلے ابراہیم کے لیے یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی کا باعث بن گئی. تاثیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی بھی فطرت کے پیروکار کو ختم کر دیا جائے تو ہماری جیت ہو جائے گی. وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ وہاں بیٹھا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تم بھی پلاننگ کرتے ہو، اللہ بھی پلاننگ کرتا ہے. نمرود نے آگ اکٹھی کر لی، اتنی آگ اکٹھی کی کہ لوگ نزدیک نہیں جا سکتے تھے. منجنیق بلوایا گیا، منگوایا گیا. لیکن جب ابراہیم اترے ہیں اس آگ میں تو یہ آگ آگ نہیں مگر ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کا باعث بن گئی. 1400 سال سے دشمن اہل بیت ذکر اہل بیت کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگ تیار کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر جتنا ظلم وہ کرتے ہیں اتنا ہی یہ ذکر پھیلتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی تاثیر اللہ کے ہاتھ میں. لہذا یہ مت گھبرائیے کہ یہاں پہ 4 بندے ہیں، 5 بندے. ہماری ذمہ داری ہے گھر گھر مجلس کروائیں، یہ ہمارا قانونی حق ہے. عشرہ محرم الحرام کے لیے بڑی بڑی اجتماعات کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر میں اگر مجلس کروائے تو ہمسائے کو بھی خبر دے دے اور مقصد حسین بیان کیا جائے، کیونکہ حسینیت ہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ جو ہم نے غلط عادتیں ڈال دی ہیں نا اپنے قانون والوں کو کہ ہمیں لائسنس جب تک نہیں ملے گا ہم جلوس بھی نہیں نکالیں گے، فلاں بھی نہیں کریں گے. کہاں لکھا ہے لائسنس لینا لازمی ہے؟ اگر آپ پرامن جا رہے ہیں، اجتماع ہے، دوسروں کا خیال کر رہے تو آپ سڑک پہ نکلیں. قانونی حق ہے ہمارا. یہ ہم نے غلط عادتیں ڈال دی ہیں ان کو، اور بہت سارے لوگ پریشر میں بھی آ جاتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا پریشر میں وہی آتا ہے کہ جس کی نیت میں مجمع ہو.
جو خلوص نیت سے مجلس کرواتا ہے وہ انڈر پریشر بھی نہیں آتا. تو یہ ہمارا قانونی حق ہے. تاثیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. دشمن جو مرضی کرے اینڈ ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قتل نہیں کر دیا گیا؟ لیکن آج ذکر حسین زندہ ہے اور یزید ملعون ہے. ذکر حسین زندہ ہے، ہر جگہ ذکر ہے. ہر باغیرت باضمیر انسان حسین کا نام لیتا ہے. اور یزید سے بیزاری، یزیدیت سے بیزاری ہوتی ہے. اسی لیے علماء بھی کہتے ہیں، میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں بس اب 2 ہی فرقے رہ گئے ہیں، یا یزیدی ہیں یا حسینی ہیں. یہ فرق نہیں کرتا کہ کون کہاں پہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے. ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے. کیا وہ حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا؟ اور جو حسینی ہے اس زمانے میں وہ مظلومین کا ساتھ دے رہے ہوں گے. یمن شیعہ ملک نہیں ہے لیکن مظلومین کا ساتھ دے رہا ہے. لبنان میں اکثر شیعوں کی نہیں ہے لیکن مظلومین کا ساتھ ہے. جہاں جہاں بھی جو بھی مظلومین کا ساتھ دے رہا ہے وہ حسینی ہے. اور جو مظلومین کے برعکس ظالمین کا ساتھ دیتا ہے وہ یزیدی ہے. لہذا ہمیں ابھی سے ہی اپنے گروہ کو الگ کرنا ہے. اپنے اس جبہے کو، وہ جو سلسلہ ہے ہمارا، اس کو الگ کر لینا ہے ابھی سے کہ ہم کس کے پیروکار ہیں، حسینیت کے یا یزیدیت کے. اور اگر خاموش طبقہ ہے پھر بھی ہم برباد ہیں. تو جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، تاثیر اللہ کے ہاتھ میں. آگ ہی ہے لیکن صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کا باعث بنی. اب یہاں سے جب ابراہیم جل کے باہر آتے ہیں تو لوگ حیران ہوتے ہیں. یہ وہ پہلا وقت تھا، پہلا دھچکا تھا نمرود کی سلطنت کو، بت پرستوں کو، جو ابراہیم نے لگایا. اور یہ معجزہ الہی تھا کہ ابراہیم سلامتی کے ساتھ جب لوگوں نے سمجھا کہ اب راکھ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آگ میں سے چلتے ہوئے باہر آ گئے. لوگوں کی فطرت کو جگایا. دیکھو عقل کر لو میں حجت خدا ہوں. لیکن ہوا کیا؟ باہر لوگوں نے جادوگر کہا، کسی نے کچھ کہا، سلسلہ چلتا رہا. یہاں تک کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، ستاروں کے پجاریوں کو دیکھا ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے. ہم نے فطرت کی طرف پلٹنا ہے. میں بار بار یاد دلاتا رہوں گا تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں، بھول نہ جائیں. اور بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جب مثال دیتے ہیں تو لوگ اسی مثال میں رہ جاتے ہیں اور آگے والی بات جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں فطرت کی طرف پلٹنا ہے. فطرت تبدیل نہیں ہوتی. فطرت ضعف اور پستی کو پسند نہیں کرتی، ہمیشہ افضل کو پسند کرتی ہے. جو پرفیکٹ ہو اس طرف جاتی ہے فطرت. یہ ہے فطرت. ستاروں کے پجاریوں کو دیکھا، سلوات پڑھیے، آگے آ جائیے. آپ اگر ایک ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گے تو پیچھے جگہ بچ جائے گی. یا رسول اللہ، یا ستاروں کے پجاریوں کو دیکھا، بیٹھ گئے. اللہ کے نبی ہیں. انبیاء نے آیتیں سن کے لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ عقلی دلیل سے لوگوں کو آگے بلایا، اپنی طرف بلایا. یہ انبیاء کا خاصہ رہا ہے کہ جس کو بھی بلایا عقلی دلیل سے بلایا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام ستاروں کے پجاریوں کے پاس گئے، دیکھا، پوچھ رہے ہیں. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ہمارے خدا ہیں، دیکھو کیسے چمکتے دمکتے ہیں، ہم کتنی پستی پر ہیں، وہ کتنے بلند ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، کیسی ہیبت ہے ان کی. بیٹھے رہے یہاں تک کہ چاند نکلا. جب چاند نکلا تو ستاروں کی چمک دمک کم ہو گئی. جب ستاروں کے پجاری سر نیچے کر کے نکلنے لگے تو چاند کے پجاری بڑے غرور کے ساتھ آئے کہ دیکھو ہمارا خدا کیسا ہے، تم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے، ہمارا ایک ہی خدا دیکھو کتنا بڑا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بڑا ہے، چمکتا دمکتا. اس کے آنے سے تمہاری چمک ختم ہو گئی.
نکل گئے. جب نکل رہے تھے تو جناب ابراہیم نے روکا, کہا کہ سنو, یہ جو آیا ہے نا یہ زیادہ چمکدار ہے. تم چھوٹے چھوٹے ستاروں کو پوجتے ہو, اگر تم میری رائے مانو تو میری رائے یہ ہے کہ لا احب الآفلین, میں جو ڈوب جائے, جو پستی کا شکار ہو, اس سے محبت نہیں کرتا. وہ کم معیار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ افضل سے کیا جاتا ہے. جو پستی کا شکار ہو نا, اس سے محبت نہیں ہوتی. اب جب یہ چلے گئے, چاند کے پجاری بیٹھے رہے, اپنا کام کرتے رہے, جناب ابراہیم بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ جب سورج نکلا, اب چاند بھی مدھم پڑ چلا. تو جناب ابراہیم نے کہا کیا ہوا, کدھر گیا تمہارا خدا؟ کہا بس اب سورج آ گیا, اب ہماری چھٹی. کہا لا احب الآفلین, میں جو پست ہو اس سے محبت نہیں رکھتا. کرتے کرتے جب دن بھی گزر گیا اور سورج بھی ڈوب گیا تو کہا تمہارا خدا کدھر گیا؟ کہا وہ تو ڈوب گیا. کہا جو ڈوب جائے اس سے محبت نہیں ہو سکتی. لا احب الآفلین, جو ڈوب جائے اس سے کیسی محبت. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں تو اس رب کی جانب اپنا چہرہ کر کے عبادت کرتا ہوں, اس کو مانتا ہوں جو ان سب کا خالق ہے. فطر السماوات والارض, لفظ فطرہ میں نے بتایا نا کہ جو بغیر کسی تجربے اور بنا کسی نمونے کے جب پہلی مرتبہ پرفیکٹ خلق کیا جائے کسی چیز کو, اسے فطر کہتے ہیں. تو اللہ فاطر السماوات والارض ہے. تو جناب ابراہیم نے ایک فارمولہ ہمیں دیا کہ جو بھی آفل ہو اس سے محبت نہیں ہو سکتی. توجہ کا طالب ہوں, قرآن سے ہم نے فارمولہ لیا, اب آئیے اپنے معاشرے میں اس فارمولے کو اپلائی کرتے ہیں. فارمولہ کیا ہے, اصول کیا ہے؟ جو ڈوب جائے اس سے محبت نہیں ہوتی, جو ضعف رکھتا ہو اس سے محبت نہیں ہوتی, جس میں پستی ہو اس سے محبت نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا کہ اگر کسی اور کی محبت کو وہ واجب قرار دیتا تو سب ہی یا پست تھے یا ڈوب گئے. یہاں تک ڈوب گئے کہ کہا لولا علی لہلک, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. جو ہلاک ہو جائے علی کے نہ ہونے سے وہ پستی کا شکار ہے. اہل بیت کی محبت کو کیوں واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اہل بیت ڈوبنے والے نہیں ہیں, یہ سہارا دیتے ہیں بچانے والوں میں سے. یہ ہے اہل بیت کی ذات. کربلا کے میدان میں ایک وہ تھے جو آفلین کی محبت رکھتے تھے, اور ایک وہ تھے جو سرچشمہ ہدایت تھے, ان کی محبت رکھتے تھے. امام حسین کے بارے میں کیا کہا رسول اللہ نے؟ کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. روایت کے الفاظ ہیں کہ جنت کے دائیں طرف جو دروازہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, روایت کے الفاظ ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات, بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. اور کیا کہا؟ کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ جملہ آج تک لوگ سمجھ پائیں یا نہیں سمجھ پائیں, تھوڑا سا سمجھانا چاہوں گا اس جملے کو. عموماً ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ دین کو بچا لیا نانا کے, دین کو اس لیے نانا حسین سے ہے. تو یہ تفسیر بیان ہوتی ہے نا کہ کیونکہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں نانا کا دین بچایا تو نانا نے کہا کہ میں حسین سے ہوں. بھائی یہ بات نہیں ہے. آئیے ذرا عقل کا سہارا لیتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جب ہم کسی کا تعارف کروانے لگتے ہیں, کسی کی پہچان کروانا ہو, تو ایک مرتبہ آپ پہچان یوں کرواتے ہیں کہ جو مشہور شخصیت ہو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں, نسبت سے بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر کوئی مشہور شخصیت ہو تو اگر میں آپ سے پوچھ لوں کسی اور بندے, کسی اور شخص کے بارے میں کہ یہ کون ہے, کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں, آپ مجھے کہیں گے کہ جی یہ فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کے بھتیجے ہیں, فلاں کے ہمسائے ہیں, یا فلاں کے دفتر میں کام کرتے ہیں. تو آپ نے جو نسبت بتائی وہ کسی کی نسبت سے بتائی, جو تعارف آپ نے کروایا. تو رسول پاک فرماتے ہیں حسین منی,
دیکھو میں سید الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، مجھ سے ہے حسین، یہ نسبت ہے۔ یہ تعارف کس چیز کا ہے؟ نسبت سے تعارف کروایا۔ ایک اور طریقہ بھی ہے ہمارے ہاں تعارف کروانے کا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کوئی شخص ڈاکٹر ہو، کسی مجمع میں ہو، وہ اپنا تعارف کروانا چاہے تو وہ اپنا نام بعد میں بتائے گا، پہلے اپنا جو سٹیٹس ہے، رتبہ ہے، اس کو بیان کرے گا کہ بھائی میں فلاں ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوں، میرا نام یہ ہے۔ توجہ بتا دیں، جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں، تو جو ٹرینرز آتے ہیں وہ پہلے اپنا پورا جتنا بھی بایوگرافی ہے وہ بتاتے ہیں، سلسلہ بتاتے ہیں، اپنے رینکس بتاتے ہیں، سٹیٹس بتاتے ہیں، اس کے بعد اپنا نام بتاتے ہیں، یا نام بتانے کے بعد سٹیٹس ضرور بتاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہم جب کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو اس کے سٹیٹس سے کرواتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کون ہے، آپ کہیں گے کہ جی یہ جج ہیں، یہ وکیل ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پولیس والے ہیں، یہ فوجی ہیں، تو آپ نے مقام و منزلت سے تعارف کروایا۔ اور اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہو تو آپ کہیں گے جی، میں پوچھوں گا جی آپ کون ہیں، آپ کہیں گے جی وہ جو وکیل صاحب ہیں میں ان کا فلاں، یا میری نسبت ان سے اس طرح سے ہے۔ حسین منی میں رسول خدا نسبت بتا رہے ہیں کہ مجھ سے ہے حسین، میں رسول ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، مجھ سے ہے حسین۔ مگر اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ حسین کون ہے تو حسین اس بلند مرتبے پہ ہے کہ مجھ جیسا رسول بھی حسین سے ہے۔ یہ سٹیٹس ہے حسین علیہ السلام کا، یہ مقام و منزلت ہے حسین علیہ السلام کی، کہ حسین کی اگر مقام و منزلت دیکھنی ہے میری نظروں میں تو میں خود کو منسوب کرتا ہوں حسین سے۔ یہ ہے حسین منی وانا من حسین۔ اور اسی تعارف میں لطیف اور ظریف سا ایک اور نقطہ بہرحال ذہن میں آگے وہ میں بیان کر دوں، کیونکہ ایک اچھی چیز ہے، بہرحال آپ تک پہنچ جائے گی۔ ہم جب بھی کسی کا تعارف کرواتے ہیں، تعارف کے بعد میں، اب بات چلی تعارف کے بعد بھی، تو تعارف کے بعد کی بات کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ تعارف کے بعد میں جب ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں تو جو سب سے مشہور چیز ہو اس شخص کے بارے میں، یا ان لوگوں میں جو سب سے زیادہ مشہور ہو، ہم اس سے تعارف کا سلسلہ شروع کرواتے ہیں۔ دوبارہ مثال دیتا ہوں، مثلا یہاں پہ اگر کسی کا تعارف کروانا ہو آپ سب کے سامنے، تو آپ سب کے ذہن میں جو سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہوگی ان 4 یا 5 لوگوں میں ان کا نام لوں گا کہ بھائی یہ فلاں ہیں، یہ ساتھ ان کے چچا ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ کزن ہیں، یہ ان کے ہمسائے ہیں، یہ ان کے دوست ہیں۔ نام نہیں لوں گا باقیوں کا، نسبتیں بیان کروں گا، لیکن تعارف شروع کہاں سے کرواؤں گا؟ جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، صدقے جاؤں اس ذات کے کہ جب ملائکہ نے پوچھا نا کہ بارے رہا یہ کسا کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے اس شخصیت کا نام دیا جو عرش پر سب سے زیادہ مشہور تھی، کہا فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا۔ صلوات پڑھیے محمد اور یہ نہیں کہا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ نبی ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، کہا یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا ہے، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ جو 2 بچے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو عرش پہ جو مشہور شخصیت تھی، جو شہرائے آفاق رکھتی ہے، وہاں سے تعارف شروع کروایا۔ یہ ہے وہ گھرانہ اہل بیت کا، یہ ہے وہ گھرانہ اہل بیت۔ اس گھرانے کی بات ہو رہی ہے تو نفس کو اس گھرانے تک پہنچانا ہے۔ تو نفس کا معیار کیا ہے کہ جو آفل ہو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ ہم کیوں کسی اور کی محبت کو دل میں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ آفل ہے، اس میں ضعف ہے، اس میں کمزوری ہے۔ لیکن جب اہل بیت کی محبت کی باری آتی ہے تو ہم ڈٹ کے کہتے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم لفظ بھی نہیں لگاتے۔
کہ ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے. شاید میں بیان کر چکا ہوں یہاں پہ کہ بھی ضعف کو پہنچاتا ہے. جس طرح آپ کسی اسپورٹس مین سے پوچھیں بھائی آپ ورزش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی میں ورزش کرتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ لیں تو میں کہوں گا میں بھی ورزش کرتا ہوں, یعنی شاید مہینے میں ایک دفعہ میں نے واک کر لی. لیکن جیسے یہ ورزش کرتا ہے, جس طرح سے یہ فٹ ہے, ویسے نہیں ہوں. تو یہ لفظ بھی ضعف کو پہنچاتا ہے. اسی لیے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اہل بیت کی محبت, اہل بیت سے محبت کرتے ہو, تو بنا بھی کہ آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, دل و جان سے کرتے ہیں. تو یہ فارمولہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جو بھی غافل ہوگا, جو بھی پست ہوگا, جس میں بھی کمزوری ہوگی, اس سے محبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ فطرت یہ کہتی ہے کہ پرفیکشن کی محبت رکھنی ہے. آئیے اب ایک سوال کا میں جواب دے دوں. یہ جو سوچتے ہیں نا اتنا سب, ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اہل بیت کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا, کربلا کے خلاف بہت کچھ کیا گیا, لیکن پھر بھی اکثریت حب الحسین رکھتی ہے. بھائی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم نے جو کیا وہ کم کیا, تم نے اپنی توان سے بڑھ کے زور لگایا, لیکن کیونکہ حسین پرفیکٹ ہے, انسانوں کی فطرت کہتی کہ ہے مجھے حسین سے محبت کرنی ہے. یہ ہمیں, ہماری روح ہمیں اس طرف لے جاتی ہے. یہ انسان کا نفس ہے جو اسے اہل بیت کے دامن میں لا کھڑا کرتا ہے. ہم جو اہل بیت کی طرف چلے آتے ہیں, تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں, یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ روح چاہتی ہے کہ میں پرفیکشن کی طرف جاؤں. تو اللہ نے اہل بیت کو اسی لیے انسان کامل بنایا, تاکہ جو نفس کی طرف پلٹ جائے گا وہ انسان کامل کی طرف پلٹ جائے گا. یہ وہ شخصیات ہیں جو سوائے حب خدا کے کسی اور چیز کی محبت نہیں رکھتے. مقام و منزلت کی محبت بھی نہیں ہے, میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا. آپ دیکھیں وقت میرا ختم ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی مثال دے دو پھر آگے بڑھتا ہوں, مسائل کی طرف آئیں گے. جنگ خندق میں یا جنگ احزاب جسے آپ کہتے ہیں, جب دشمن آیا نا دیوار یا خندق پھلانگ کر, جب آیا خندق پھلانگ کر, تو اس نے للکارا کہ کوئی ہے جو اللہ کے نبی کو بچایا, آج میں یہ دین ختم کروں گا, محمد کا قتل کر دوں گا. تو رسول خدا نے کہا کہ کون ہے جو جائے گا؟ بس وہی کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا. بھائی اب تک آگے نہیں لکھا ہے کہ کوئی اور کھڑا ہی نہیں ہوا. چلے علم کے معاملے میں تو بہت سارے آئے نا, وہاں پہ تو رسول نے کہا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, غیر فرار ہوگا, وہ جو خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا. یہاں پر تو رسول کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کے کلام کو قطع کرے, اس کو مار ڈالے. کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا. پہلے ایک کھڑا ہوا جوان, کہا بیٹھ جاؤ. پھر اعلان ہوا, پھر کھڑا ہوا وہی جوان, پھر بٹھایا. تیسری مرتبہ جب علی کھڑے ہوئے, توجہ بتا دے, تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کیا کہا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا رسول نے مقام و منزلت دے دی علی کو یا نہیں دی؟ بھائی ایک سٹیٹس مل گیا نا, مقام و منزلت مل گئی. اب آتے ہیں علی دشمن کے مقابلے میں, لڑائی کرتے ہیں, دشمن کو فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سینے پہ سوار ہوتے ہیں. دشمن لعاب دہن سے بے ادبی کرتا ہے, علی سینے سے اتر آتے ہیں. سوال میرا مومنین سے یہ ہے کہ علی کو سٹیٹس مل گیا تھا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. اگر علی اسی غصے کی حالت میں مرہم کا سر کاٹ دیتے تو کیا کل ایمانیت ختم ہو جاتی؟ نہیں. جو رسول کہہ دے وہ ہو جاتا. وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا، وہ کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ وحی منزل ہو۔ تو وہی کتاب رسول نے کہہ دیا کل ایمان علی ہے۔ لیکن علی کو جب ذاتی غضب آیا، علی اگر اس وقت اس دشمن کا سر کاٹ دیتے تو کل ایمانیت تو ختم نہ ہوتی۔ توجہ بتا لیں، مقام و منزل تو مل گئی، لیکن علی وہ ذات ہے جو خدا کے حب میں کسی کا حب شامل نہیں کرتا۔ علی وہ ذات ہے جو خدا کے غضب میں کسی کا غضب شامل نہیں کرتا۔ علی سینے سے سوارتے، علی سینے سے اتر آتے۔ جب اترے کچھ دیر پہلے دوبارہ دشمن کو بچاڑا، قتل کیا، واصلے جہنم کیا اور واپس آئے تو صحابہ نے کہا کہ یا علی جب ایک مرتبہ قابو پا لیا تھا تو پھر دوسرا موقع کیوں دیا؟ کہا مجھ علی کو ذاتی غصہ آ گیا۔ اور میں اکثر یہاں پہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ جس علی کو ذاتی غضب اللہ کے غضب کے ساتھ شریک کرنا منظور نہیں، وہ علی کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی اس کو رب بلائے کوئی کچھ بلائے؟ بھئی وہ علی برداشت کرنے والا نہیں ہے جو دشمن کے سینے پہ سوار ہے۔ مقام و منزلت مل گئی کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں۔ اسی لیے تو جب قتل کر کے واپس آئے اور اس ضربت کو پرکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے، تو اپنے رسول کے زبانی کہا ہے رسول کہہ دو ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی یہ جو ایک ضربت ہے خندق کے مقام پر ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ علی کی ضربت کیا تھی؟ یہ علی کی ضربت یہ تھی کہ مقام و منزلت ملنے کے باوجود بھی علی اللہ کی غضب میں کسی کے غضب کو شریک نہیں کرتے۔ علی سے بڑھ کر کون موحد ہوگا؟ اور میں یہ کہہ دوں کہ جس طرح کی توحید مکتب اہل بیت میں پائی جاتی ہے اس طرح کی توحید کسی اور فرقے میں نہیں ہے۔ اسی لیے آؤ مکتب اہل بیت کی طرف، آؤ اس مکتب حسینی کو جانو کہ کیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم ہمارے توسل کو بہانہ بنا دیتے ہو ہمارے شرک کا، تمہیں یہی نہیں پتا توسل کیا ہوتی ہے۔ علی کی ایک ضربت جن و انس ثقلین، کیونکہ دو ثقل ہیں، ایک جن ہے ایک انس ہے۔ ہم نے جن و انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا مگر اس کے کہ ہماری عبادت کے۔ کہا کہ علی کی وہ جو ضربت تھی اس کو پرکھا گیا، دیکھا گیا کہ جن و انس قیامت تک عبادت کرتے رہے۔ یہ ایک ضربت جس نے اسلام کو بھی بچایا اور رسول کو بھی بچایا، کیونکہ اگر وہ ضربت نہ ہوتی تو اسلام شاید مٹ جاتا۔ یہ ہے ایک ضربت کا وزن، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ تو علی کو کیا بنایا؟ کل ایمان بنایا۔ کیوں ہم علی سے محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی میں کوئی نقص نہیں ہے، علی میں کوئی ضعف نہیں ہے، علی کمال ہی کمال ہے۔ علی کا اٹھنا، علی کا بیٹھنا، علی کا گفتار، علی کا کردار، ہر چیز میں کمال نظر آتا ہے۔ اور یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ جس نے بھی اپنے زمانے میں کسی بھی اہل بیت کے فرد کو ترک کر دیا تو مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ دیکھیں نا امام ابو حنیفہ کے جملے ہیں، نعمان نام تھا نا امام ابو حنیفہ کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال گزارے، صرف 2 سال، اور کہا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے یہ 2 سال شاگردی نہ کی ہوتی تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اب جس کے نہ ہونے سے کوئی ہلاک ہو جائے ہم اس کو مانتے ہیں، جس کے نہ ہونے سے دوسرا ہلاک ہو جائے ہم اس کو مانتے ہیں، کیونکہ اس میں پستی نہیں ہے، ضعف نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کسی اور کی طرف نہیں جاتے، کیونکہ جناب ابراہیم نے کہا لا احب الآفلین، پست کی محبت نہیں رکھی جاتی، کیونکہ نفس ہے، نفس نے فطرت کی طرف جانا ہے، فطرت پرفیکشن کو مانگتا ہے، تو ہم ہمیشہ پرفیکٹ کی طرف جاتے ہیں۔
یہ پرفیکشن ہے. اسی لیے جب مراجع عظام میں سے کسی مجتہد کی تقلید کرنے تو جو اعلم ہو اس کی تقلید کی جاتی ہے. یہ جو کرائیٹیریا اہل بیت نے ہمیں دیا ہے، یہ سلسلہ بہت ضروری ہے جاننا کہ ہم کس کی محبت رکھتے ہیں. اور اہل بیت تو وہ ذات ہے کہ اگر توحید کی بات کی جائے تو دین اسلام کے لیے پورا کنبہ دے دیتے ہیں. کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے. آج 7 محرم الحرام ہے. کچھ تاریخ 7 محرم کے بیان کروں گا، اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ اس شہزادے کا شبیہ تابوت نکلے گا جسے حسین نے ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھا. لیکن یہ 7 محرم کون سی تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کے مطابق عمر ابن سعد دلئی اس دن کربلا کی سرزمین میں آتا ہے. پوری فوج اس کے اختیار میں دی جاتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ آج ہی جا کر حملہ کیا جائے. یہ پہنچتا ہے، آ کے دیکھتا ہے کہ حسینی خیمے فرات کے کنارے ہیں، لیکن پانی بند نہیں کیا گیا یزیدیوں کے لیے. تو اس نے آ کے فوراً پانی پر قبضہ کیا اور حسینی خیموں کو وہاں سے ہٹایا گیا. جب حسینی خیموں کو ہٹایا گیا نا تو ایک قسم کی کامیابی ملی یزیدی لشکر کو کہ بھئی ہم نے ایک جو مرحلہ تھا اس کو طے کر لیا. یہ ظاہری ایک فتح ہوئی کہ ہم نے پانی پر قبضہ کر لیا. تو پانی کو بند کر دیا گیا. کہا کہ حسینی خیموں میں کوئی پانی نہیں لے جا سکتا، کوئی آئے تو اس کو مار دیا جائے. جب یہ کامیابی حاصل کر لی یزیدی لشکر نے تو اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹی سی کامیابی ملے تو پھر اپنا آپ دکھایا جاتا ہے، اپنی پاور دکھائی جاتی ہے. تو یزیدی لشکر کے کچھ لوگ تھے، گھوڑ سوار تیار کیے گئے جو دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں جا رہے ہیں، رازمارائی کر رہے ہیں. امام حسین اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں، خیمے کے باہر دیکھ رہے ہیں یہ سب. اور نہ صرف امام حسین بلکہ اصحاب حسین بھی دیکھ رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہ منظر امام زین العابدین بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک بیمار نہیں ہوئے، تندرست ہے. اپنے پاس کھڑے صحابی سے کہا کہ دیکھ رہے ہو کس طرح سے یہ رازمائی کر رہے ہیں؟ یہ جانتے نہیں ہم علی کے شیر ہیں. تاریخ کہتی کہ امام نے اپنے غلام کو بلایا. امام زین العابدین نے کہا کہ جاؤ میرا گھوڑا لے کے آؤ، تیار کر کے لاؤ. خود خیمے میں چلے گئے. خیمے میں گئے تو زرہ پہنی، تلوار رکھی، جنگی لباس پہن کر مکمل طور پر تیار ہو کے باہر آئے. جب باہر آئے تو غلام گھوڑا لے کے آئے، سوار ہوئے اور دشمن کی طرف جانا شروع کیا. اور وہ جو دائیں سے بائیں جا رہے تھے ان کے درمیان چلے گئے. اور انہوں نے جب علی کے شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ کبھی دائیں جائیں کبھی بائیں، جدھر امام جائے وہ وہاں سے ہٹ جائے. اور امام نے پوری قوت کے ساتھ للکارا، کہا کہ دیکھتا ہوں کون ہے تم میں سے جو آ کے میرے بابا کا قتل کر سکے. تاریخ کہتی ہے یہ منظر حسین دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ امام نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلا لاؤ. امام زین العابدین جب واپس آئے تو بابا نے پیار کیا بیٹے کو، اور کرتے کرتے خیمہ میں لے گئے. تاریخ کہتی ہے وہ دن تھا جس دن کے بعد امام زین العابدین اپنے پیروں سے چل کر باہر نہیں آئے. کوئی بیماری کا عالم طاری ہو گیا. بعض علماء نے کہا کہ شاید زین العابدین کو نظر لگ گئی دشمن کی، ایسی بیماری چھائی کیونکہ مشیت الہی تھی امامت کے سلسلے کو آگے بڑھنا تھا. تو یہ وہ دن تھا جس دن امام زین العابدین چل کر تو خیموں میں گئے، لیکن جب خیموں سے باہر آئے
تو پھوپھی کے کندھوں پر تھے. اجرکم علی اللہ. یہ ہے 7 محرم. یہ سلسلہ چلتا رہا, پانی بند ہو چکا تھا. 8 محرم کا دن گزرا, 9 محرم کا دن گزرا, یہاں تک کہ شب عاشور آ گئے. شب عاشور سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. جناب ام فروہ نے بھی اپنے قاسم کو تیار کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ وقت آیا کہ جب تمام لوگ جتنے بھی جمعیت تھی سب جمع ہوئے امام کے پاس ایک خیمہ میں, تو امام نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ دیکھو کل ہماری شہادتیں ہوں گی, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا, اسی لیے جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکل جائے, اور تمہیں اگر فکر ہے شفاعت کی تو میں تمہیں جنت کی پرچی دے دیتا ہوں, نکل جاؤ یہاں سے. جب چراغ جلائے گئے تو بہت سارے لوگ نکل گئے. امام نے دوبارہ چراغ بجھا. یہ سلسلہ چلتا رہا 3 سے 4 مرتبہ, یہاں تک کہ وہ آخری وفادار بچ گئے. امام نے ایک اور مرتبہ چراغ بجھوائے, اور اس دفعہ جب بجھوائے نا تو اب حسین کا انداز تبدیل ہو گیا. کہا کہ دیکھو اگر تمہیں فکر ہے نا کہ تمہارا کیا ہوگا, تو میں تمہیں حکم دیتا کہ میرا ایک ایک فرزند کا بازو پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ, اور دیکھو میں نانا سے کہہ دوں گا کہ میں نے خود کہا تھا چلے جائیں. لیکن اب جب جو چراغ جلائے گئے دیکھا وہ صحاب ویسے ہی کے ویسے بیٹھے. جیسے ہی چراغ جلائے گئے کہا میں نے تم سے کہا تھا نکل جاؤ. تو ایک صحابی کھڑا ہوا, بولا مولا آپ نے تو کہا تھا ہم چلے جائیں, لیکن ہم اگر قیامت کے دن جناب زہرا کا سامنا کرتے تو کس منہ سے کرتے؟ حسین نے تو کہہ دیا تھا, کیا ہماری عقلیں فوت ہو گئی تھی؟ ہماری عقل تو سالم تھی. بولا ہم نہیں جانے والے. اب جب یقین ہو گیا نا کوئی جانے والا نہیں, تو پھر امام نے ہر ایک کو اس کی مقام و منزلت بتانی شروع کی. شب عاشور بتایا ایک ایک صحابی کو کہ تم کیسے شہید ہوگے, تمہاری مقام و منزلت کیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ گوشے میں بیٹھا ایک 13 سال کا بچہ ہے جو سب منظر دیکھ رہا ہے. سب دیکھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے چچا جان آپ نے سب کو تو بتا دیا کہ سب شہید ہوں گے, میرے بارے میں کچھ نہیں کہا, کیا کل میں بھی شہید ہوں گا؟ چچا نے بھتیجے کو پاس بلایا, پاس بلا کے کہا کہ بیٹا پہلے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ بھتیجے نے جو سنا چچا کا سوال, کہا کہ چچا جان موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. چچا نے سینے سے لگایا, پیار کیا, پیار کر کے بٹھا دیا. بچہ پھر کھڑا ہوا, کہا چچا جان آپ نے جواب نہیں دیا کہ کیا کل میں بھی شہید ہوں گا یا نہیں؟ کہا بیٹا کل تو علی اصغر بھی شہید ہوگا. یہ سننا ہی تھا کہ بچے میں تاب نہ رہی, بے چین ہو گیا. کہا یہ لڑائی خیموں میں گھس جائیں گے. کہا نہیں بیٹا میں خود علی اصغر کو لے جاؤں. تسلی ہوئی اس بچے کو کہ کل میں بھی شہید ہوں گا. ماں کو خبر دی کہ ماں کل میں بھی شہید ہوں گا. خوشی کا عالم تھا اس گھرانے میں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے لیے قربان ہونا. لوگ موت کا سن کے پریشان ہوتے ہیں, یہ موت کا سن کے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ معلوم ہے وہاں پہ دادا ہوں گے جو حوض کوثر سے سیراب کریں گے. ہمارا مکتب شہادت کا مکتب ہے, ہم شہادت کے لیے جیتے ہیں. صبح عاشور ہوئی تو لوگوں کو بھیجا گیا, جس کی جہاں ڈیوٹی تھی بتایا گیا. اصحاب پہلے گئے, شہید ہو کے آ گئے. اب بنو ہاشم کی نوبت شروع ہوئی. بنو ہاشم کے جوان جانا شروع ہوئے, یہاں تک کہ محمد کی لاشیں بھی آ گئی.
اب قاسم بار بار جاتے ہیں چچا کے پاس، چچا جان اذن جہاد دیجیے۔ حسین گلے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، مگر جواب نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ وقت آیا کہ قاسم پریشان ہو گئے، کہا چچا کسی طرح جواب نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے۔ ماں کے پاس آئے، ماں نے کہا بیٹا جیسا بھی ہو چچا سے اجازت لینی ہے۔ تاریخ کہتے کہ عمود خیمہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور کچھ دیر کے لیے سو گئے۔ عالم خواب میں بابا کی زیارت ہوئی، امام حسن کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ امام کہتے ہیں بیٹا تمہیں یاد ہے جب تم 3 سال کے تھے، میری شہادت سے پہلے میں نے تمہیں ایک تعویذ پہنایا تھا۔ بیٹا تمہیں کہا تھا کہ جب بھی مصیبت کا وقت آئے، دنیا میں اس سے بڑی مصیبت نہ ہو، تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ قاسم فوراً خواب سے بیدار ہوتے ہیں، اس تعویذ کو کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ نامہ لکھا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کے نام خط لکھا ہے کہ بھیا حسین تم کربلا کے میدان میں ہوگے، دشمن کے نرغے میں ہوگے، میں نہیں ہوں گا تمہاری حفاظت کے لیے، مگر میرا قاسم جوان ہوگا۔ دیکھو اسے روکنا مت، اسے اذن جہاد دینا۔ یہ خط ایسے جیسے قاسم کو کوئی خوشخبری مل گئی ہو۔ خط کو چومنا شروع کیا، ماں کو دکھایا، ماں خوش ہو گئی، بھاگتے ہوئے چچا کے پاس گئے۔ جیسے ہی چچا کو خط دیا نا تو اب امام حسین نے سب سے پہلے بھائی حسن کا لکھا ہوا نامہ دیکھا، چومنا شروع کیا، آنکھوں سے لگایا، لیکن جب متن نامہ کو پڑھا تو حسین سے رہا نہ گیا، قاسم کو گلے سے لگایا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا حسین روئے کہ اب غشی طاری ہو گئی۔ اللہ، حسین بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے نا تو بچے نے دوبارہ فریاد کی، کہا اپنا کہ چچا جان اب تو اجازت بھی دیجیے۔ حسین نے بڑی مشکل سے قاسم کو اجازت دی، عباس کو بلایا، کہا اے عباس حسن کی نشانی جا رہی ہے، آؤ قاسم کو ودا کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم علی کا پوتا تھا، علی جیسی شجاعت دکھائے، کئی کو فنان کیا، مگر جب بھی دشمن نے دیکھا بنو ہاشم کا جوان قابو نہ آیا تو ہر طرف سے حملہ شروع کیا، جس کے ہاتھ میں جو ہے قاسم کو مارتا ہے، یہاں تک کہ قاسم پر ایک گرز آیا، قاسم سے نہ رہا گیا۔ اب جو زین سے زمین پر آنے لگے تو دشمن کی فوجیں دائیں سے بائیں جانا شروع ہو گئی، بائیں سے دائیں جانا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ قاسم کی ندا بلند ہوئی، السلام علیکم یا امی الحسین، اے چچا حسین میرا آخری سلام ہو۔ تاریخ کہتی ہے حسین تیزی سے بڑھے، جیسے عقاب بڑھتا ہے قاسم تک پہنچے، مگر کیا دیکھا؟ دشمن کے گھوڑوں کی تابوت تلے قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ تاریخ کہتی ہے جب قاسم سوار ہوئے نا تو پاؤں رکاب پر نہیں پہنچنے تھے، مگر ایسا لاشا پامال ہوا کہ جب حسین نے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا تو قاسم کے پاؤں صحرائے کربلا میں لکیریں کھینچتے ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین